بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام افطار ود ہدایت کے ساتھ محمد اصغر یزدانی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج لندن ٹائم کے اعتبار سے افطار جو ہے وہ 9:28 پہ ہے۔ اس سے چند منٹ پہلے یہ پروگرام آج کا جو ہے اس کو اختتام دے دیا جائے گا۔ کالر میرے ساتھ ہے جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی فرمائیے، کون کہاں سے؟ جی السلام علیکم۔ جی میں ضمیر بات کر رہا ہوں لندن سے۔ جی فرمائیے۔ مولانا صاحب دو سوالات ہیں، ایک تو خمس اور زکوٰۃ میں تفریق بتائیں، اور دوسرا کیا سیلری پر خمس واجب ہے؟ کس پہ؟ سیلری پہ؟ جی سیلری، میں سیلری کلاس میں منتھلی سیلری ارن کرتا ہوں۔ جی شکریہ، جی تھینک یو، بڑی نوازش، بڑی مہربانی۔ محترم نوید صاحب لندن سے ہمارے ساتھ تھے۔ خمس اور زکوٰۃ دو علیحدہ علیحدہ حکم ہیں شریعت اسلامیہ میں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن پہ خمس واجب ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن پہ زکوٰۃ واجب ہے۔ زکوٰۃ کا اپنا نصاب ہے اور خمس کا اپنا نصاب ہے۔ آپ نے چونکہ خمس کے حوالے سے زیادہ پوچھا، ویسے میں عرض کروں کہ گندم، جو، بھیڑ بکریاں، اونٹ، گائے، اس قسم کی 9 چیزیں ہیں کہ جن پہ زکوٰۃ واجب ہے۔ اور خمس ہر قسم کی کمائی، ویسے اس پہ بھی خزانہ ہے اور بھی اس کی چیزیں ہیں، لیکن چونکہ جو متعلقہ ہمارے ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو کمائی ہے اس کمائی میں سے سال کی بچت پر خمس ہے۔ چونکہ سال کی بچت کا حساب رکھنا مشکل ہوتا ہے، لہٰذا عموماً علماء نے، بزرگان نے یعنی مجتہدین نے اجازت دے رکھی ہے کہ آپ سال میں ایک تاریخ معین کر لیں اور اس تاریخ کو دیکھ لیں کہ پورے سال میں آپ کو بچت کیا ہوئی ہے۔ جو بچت ہو اس بچت پہ 20% یعنی 5واں حصہ جو ہے وہ آپ نے خمس ادا کرنا ہے۔ اور یہ بھی بات ذہن میں رہے، اگرچہ یہ مسئلہ خاصا لمبا ہے اور اس کو بیان کرنے کے لیے بھی زیادہ وقت چاہیے، لیکن اتنا آپ ذہن میں رکھیں اور آپ کے توسط سے باقی بھی سارے مومنین، کہ خمس زندگی میں کسی ایک چیز کا ایک ہی مرتبہ واجب ہے۔ جس چیز کا ایک مرتبہ خمس دے دیا جائے پھر دوبارہ اس کا خمس نہیں دیا جاتا۔ رہی بات یہ کہ آپ کی سیلری جو ہے اس پہ خمس واجب ہے یا نہیں، آپ ایک ڈیٹ معین کر لیں سال کی، اور اس ڈیٹ پہ آپ دیکھیں کہ آپ کو بچت کیا ہوئی ہے، اس کا 5واں حصہ جو ہے وہ خمس دے دیں۔ باقی ہر مہینے کی سیلری کا حساب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بچت پہ خمس ہے، اور وہ بھی سال کی بچت پہ۔ لہٰذا بہترین طریقہ یہ ہے، ویسے تو اپنے قریب جو آپ کے علماء ہوں ان سے رابطہ فرمائیے گا، ہمارے ساتھ بھی آپ ٹی وی کے علاوہ رابطہ کر سکتے ہیں، لیکن میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک تاریخ کو معین کر لیں اور اس تاریخ کو حساب کریں۔ اس تاریخ میں جو آپ کی بچت ہے، اگر آپ نے خمس ابھی تک دیا ہی نہیں تو ایک مرتبہ ہر چیز پہ خمس دیجئے جو آپ کے پاس ہے۔ اس میں بھی پھر کچھ چیزوں کی معافی ہو جاتی ہے، وہ کسی عالم دین کے ساتھ آپ کو پرائیویٹلی جو ہے وہ رابطہ کرنا پڑے گا۔ بہرحال سیلری جو آپ نے پوچھا اس پہ اس طرح سے خمس نہیں ہے، بلکہ سال کی بچت پہ آپ کا خمس ہے۔ اور پھر خمس کی 2 قسمیں ہیں، 2 حصے ہوتے ہیں۔ ایک خمس جو ہے حصہ مال امام ہوتا ہے، ایک مال سادات ہوتا ہے۔ مال سادات کو بعض مجتہدین تو اب اس میں بھی اجازت کی شرط قرار دیتے ہیں، لیکن بہرحال سہم سادات جو ہے اس کو آپ مستحق سادات میں تقسیم کر سکتے ہیں، یعنی 20 جو ہے وہ % جو ہے وہ اگر آپ نکالتے ہیں تو 10% جو ہے وہ سادات کا ہے، 10% جو ہے وہ مال امام ہے۔ مال امام جو ہے وہ آپ اجازت کے بغیر خرچ نہیں کر سکتے۔ جس مجتہد کی آپ نے تقلید کی ہے اس مجتہد کی اجازت ہو یا اس مجتہد کے وکیل، یعنی علماء کرام کو چونکہ وکالت بسا اوقات حاصل ہوتی ہے، اگر کسی عالم دین کے پاس وکالت موجود ہے، اجازہ موجود ہے، تو آپ اس عالم دین کو خمس جو ہے وہ 10% دے سکتے ہیں۔ عام طور پہ تو اب یہ ہے کہ سہم سادات بھی اور سہم امام بھی علماء کو دے دیا جاتا ہے، اور پھر ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ جناب فلاں فلاں ہمارے اقربا
میں بھی اور ہمارے قریبیوں میں بھی اور ہمارے تعلقات والوں میں بھی مستحق ہیں. اگر آپ ان کو کچھ خمس جو ہے وہ دے دیں آپ اپنی اس اجازت کے مطابق تو وہ ٹھیک رہتا ہے. یہ خمس کے حوالے سے مختصر بات. لیکن بہرحال اس کی تفصیلات اگر آپ چاہتے ہوں تو پھر یقینی طور پہ اس کے لیے کسی عالم دین کے ساتھ آپ کو رابطہ کرنا پڑے گا. یہ مہینہ جس مہینے کی عظمت و رفعت کو ہم بیان کر رہے ہیں، پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرماتے ہیں پیغمبر گرامی وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ کرامت اللہ. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی برکت کی وجہ سے آپ بھی اللہ کے مکرم بندے بن جاتے ہیں، آپ بھی باعزت ہو جاتے ہیں، آپ بھی اللہ کے حضور صاحب کرامت ہو جاتے ہیں. یعنی یہ مہینہ وہ ہے کہ چونکہ آپ اللہ کے مہمان بن جاتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ اپنے مہمانوں کو ہمیشہ باعزت ہی قرار دیتا ہے. ہر بندہ اپنے مہمان کی عزت کرتا ہے، ہر بندہ اپنے مہمان جو ہے اس کا احترام کرتا ہے، اس کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے، اپنے مہمان کی مقدور بھر خدمت کرتا ہے. جب ایک عام انسان اپنے مہمان کی عزت کرتا ہے، تکریم کرتا ہے، اور اس کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے، اسے عزت دیتا ہے، تو وہ کریم ذات کہ جو خالق العزت ہے، وہ کریم ذات کہ جو معطی عزت ہے، وہ کریم ذات کہ ساری عزتیں ہیں ہی اسی کے پاس، وہ اپنے مہمان کی عزت نہیں کرے گا، وہ اپنے مہمان کو عزت عطا نہیں کرے گا. پیغمبر گرامی نے اعلان فرما دیا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں آپ اللہ کے مہمان بھی ہو جاتے ہیں اور اللہ آپ کو عظمت بھی عطا کر دیتا ہے، اللہ آپ کو کرامت بھی عطا کر دیتا ہے، آپ اللہ کے ہاں محترم ہو جاتے ہیں. اے اللہ کے محترم بندو، جب اللہ تمہیں احترام دیتا ہے تو تمہیں اللہ کو نہیں احترام دینا چاہیے؟ تمہیں نہیں غور کرنا چاہیے کہ جب اللہ اتنا مہربان ہے تو ہم بھی اس کے حضور جھک جائیں، ہم بھی اس کے حضور اپنے آپ کو پوری طرح سے سرنگو کر لیں، ہم بھی اس کے سامنے سر تسلیم خم کر لیں، ہم بھی اس کے سامنے اپنا اظہار عجز کریں، ہم بھی اس کی 5 وقت کی نماز کی عادت ڈال لیں، ہم بھی اس کے سامنے اس کے اوامر و نواہی کا خیال رکھنا شروع کر دیں. یعنی جو اس نے حکم دیا ہے اس حکم پہ عمل کرنا شروع کر دیں، جس سے اس نے منع کیا ہے اس سے منع ہو جائیں. جب اللہ تمہیں باعظمت سمجھتا ہے تو تم اپنی عظمت کو کیوں نہیں جانتے؟ جب اللہ تمہیں عزت دے رہا ہے تو تمہیں اپنی عزت کا پاس کیوں نہیں ہے؟ اگر کوئی بندہ خود باعظمت نہیں بننا چاہتا، اگر خود باعزت نہیں بننا چاہتا تو کون ہے جو اسے مجبوراً باعزت بنا دے؟ کون ہے کہ جو مجبوراً اسے صاحب فضل و کرامت جو ہے وہ بنا دے؟ اللہ تو چاہتا ہے کہ تم سارے بندوں کو وہ صاحب عزت بنا دے، لیکن تم بھی کوشش کیجئے گا اللہ کی طرف ایک قدم بڑھا کے تو دیکھیے گا. اللہ اتنا کریم ہے، اتنا اپنے بندوں پہ مہربان ہے کہ جو اس کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے اسے جس طرح ماں باپ جھولے میں پڑے ہوئے ناتواں بچے کی طرف جب نظر کرتے ہیں تو وہ ماں باپ کی طرف اپنے ہاتھ بڑھاتا ہے تو وہ شفقت و پیار سے اپنے اس بچے کو کہ جو ہاتھ بڑھا رہا ہوتا ہے اسے اٹھا کے اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں. اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، اے مومن، تو اپنے آپ کو اس بچے سے بھی ناتواں اگر سمجھتا ہے، اور یقیناً تو ناتواں ہے اللہ کے حضور میں، تو کم از کم اپنے ہاتھ تو اس اللہ کی طرف بڑھا. وہ ذات کے جس نے ماں باپ کو محبت عطا کی ہے، وہ ذات کے جو ماں باپ کو اتنی محبت عطا کر سکتا ہے، وہ ذات تمہیں بھی عزت دے سکتا ہے، وہ تمہیں بھی اہل کرم بنا سکتا ہے، وہ تمہیں بھی جو ہے وہ اٹھا سکتا ہے. یقیناً جب تم اللہ کی طرف ہاتھ بڑھاؤ گے تو اللہ تمہیں اٹھا کے جو ہے وہ یقیناً رفعتیں عطا کرے گا، بلندیاں عطا کرے گا. کالر میرے ساتھ ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم انکل، میرے پاس ایک کوشچن ہے. جی فرمائیے بیٹے. مجھے پتہ کرنا تھا کہ امساک کا مطلب کیا ہے؟ امساک کا؟ جی ٹھیک ہے. مطلب اتنے بجے تک ہم کھانا کھا سکتے ہیں یا اس سے پہلے کھانا کھا کے فنش کرنا ہے؟ جی ٹھیک ہے. ہماری
بیٹی نے پوچھا جی امساک کا کیا معنی ہے؟ امساک کا معنی رک جانا ہے، یعنی کالر ایک اور میرے ساتھ ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ میں تعظیم نقوی بول رہا ہوں لندن سے۔ جی ساجد نقوی؟ جی تعظیم نقوی لندن سے بول رہا ہوں قبلہ۔ جی 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 فرمائیے۔ قبلہ ابھی کچھ عرصے پہلے آپ نے ایک منت بتائی تھی کہ اگر کوئی کام ہو جائے کسی کا پورا اور وہ منت مانے کہ میرا کام ہو جائے گا تو میں جناب ام البنین کو ایک قرآن جو ہے وہ پڑھ کے ان کو ہدیہ کروں گا۔ سوال میرا یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر آج کل کیونکہ پورے قرآن کی تلاوت یوٹیوب پہ بھی اور ادروائز بھی آ رہی ہے، تو اگر ہم وہ لگا کے اور ساتھ ساتھ اس کے پڑھتے رہیں تاکہ کوئی غلطی نہ ہو جائے، تو اس صورت میں وہ قرآن ہم پڑھ کے اور ہدیہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اس کے بارے میں ذرا پلیز مجھے بتا دیں۔ جی شکریہ جی۔ پہلے تو وہ بیٹی جس نے سوال کیا تھا کہ امساک کا معنی کیا ہے، تو امساک کا معنی رک جانا ہے، یعنی آپ کھا پی رہے ہیں، آپ نے جو ہے وہ جو ٹائم دیا گیا ہے اس میں کسی وقت بھی آپ کھا پی سکتے ہیں، لیکن اس ٹائم جو امساک کا ٹائم ہے اس سے پہلے فنش کر لیں۔ جب وہ ٹائم ہو جائے تو پھر اس کو ختم کر دیں، اس کے بعد آپ کھا پی نہیں سکتے۔ کالر ایک اور میرے ساتھ جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام، کون بھائی کہاں سے جی؟ میں فیاض بات کر رہا ہوں ساؤتھ افریقہ سے، فیاض حسین۔ سیال حسین، الحمدللہ، آپ سنائیں خیر خیریت ہے؟ الحمدللہ، رمضان مبارک ہو۔ آپ کو بھی مبارک۔ خیر مبارک۔ مولانا یہ بتائیے گا کہ جو ظہر کا جو ٹائم ہے نماز کا، اثر کے کس وقت تک رہتا ہے، اور مغرب کا جو ہے نا عشاء سے پہلے کس وقت تک رہتا ہے؟ اس پہ ذرا وضاحت کیجیے گا پلیز۔ جی ٹھیک ہے جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ جی علیکم السلام، کون بھائی کہاں سے جی؟ قمر عباس بول رہا ہوں لندن سے۔ جی قمر عباس صاحب۔ یہ پوچھنا یہ تھا کہ یہ جو نماز شب میں 40 مومنین کے نام لینے ہوتے ہیں، اس میں ایک جگہ لکھا ہوا ہے زندہ یا پھر مردہ، تو صرف زندہ کے ہی کر سکتے ہیں 40 میں ایک مرتبہ میں، یا مردہ کے دونوں ملا بھی ان کی مغفرت کے لیے دعا کر سکتے ہیں؟ بس یہی پوچھنا تھا۔ جی شکریہ۔ بڑی نوازش جی۔ تعظیم نقوی صاحب، ایک دن پروگرام ہم کر رہے تھے سرکار حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کے حوالے سے، تو اس دن میں نے یہ بات جو ہے وہ عرض کی تھی کہ علماء کا مجرب ایک نسخہ ہے کہ جناب ام البنین کے ہاں کے حضور سرکار حضرت عباس اور سید الشہداء کا واسطہ دے کے اگر کسی منت کو کیا جائے، اور وہ منت یہ ہے کہ ایک قرآن حکیم پڑھ کے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا اور آپ بارگاہ خداوندی میں ہمارے لیے دعا کریں، تو یہ مجرب ہے علماء کے ہاں کہ وہ منت جو ہے وہ آپ شروع کر دیں قرآن حکیم کو پڑھنا، تو وہ قرآن حکیم کے پڑھنے سے پہلے ہی آپ کی نیت جب آپ کریں گے تو یقینی طور پہ آپ کی منت جو ہے وہ پوری ہو جائے گی، یعنی آپ کا کام جو ہے وہ ہو جائے گا۔ یہ مطلب علماء کا مجرب ہے، یقیناً آپ بھی اس کو کریے گا۔ تعظیم صاحب نے یہ پوچھا کہ وہ قرآن حکیم کو لگا کے ساتھ ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ یقیناً پڑھ سکتے ہیں، لیکن اسی پہ اکتفا نہیں کرنا چاہیے۔ خود قرآن حکیم آپ کو پڑھنا ہے، لیکن آپ صحت لفظی کے لیے اس کو لگا لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ پڑھتے رہتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور پورا قرآن حکیم جب آپ پڑھیں تو ہدیہ کریں مخدومہ ام البنین کے ہاں، بہت بڑی عظیم بی بی ہیں، اور یقیناً ان کی سفارش اور ان کی شفاعت جو ہے وہ ہمارے لیے ایک ایسا درجہ رکھتی ہے کہ یقیناً منتیں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے۔ البتہ جب آپ منت مانیں تو حضرت عباس علمدار اور سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں ان کا واسطہ ضرور دیجیے گا مخدومہ ام البنین کے حضور۔ ساؤتھ افریقہ سے ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے اوقات کے بارے میں پوچھا گیا۔ گزارش یہ ہے کہ مکتب جعفری میں ظہر، عصر
اور مغرب عشاء کو اس طرح سے آپ سمجھیں کہ ایک کالر میرے ساتھ ہیں جی، وہ لے لوں میں، آخری اس پروگرام کے اس مطلب وقت کی آخری کال ہے۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم مولانا صاحب، میں زین بات کر رہا ہوں ڈینمارک سے۔ جی زین صاحب، آپ کو رمضان کریم کی بہت بہت مبارکباد۔ آپ کو بھی۔ میرا سوال یہ ہے کہ لاسٹ ایئر رمضان میں مجھ سے کچھ روزے مس ہو گئے تھے ایگزامس کی وجہ سے، تو ان روزوں کو میں نے ابھی پورا کیا ہے، لیکن سوال میرا یہ ہے کہ کیا اس کا کفارہ بھی مجھے ادا کرنا ہے، کیونکہ میں نے ایگزامس کی وجہ سے مس کیے تھے، جان بوجھ کے میرا ارادہ نہیں تھا مس کرنے کا، بس یہ میں نے پوچھنا تھا۔ بہت بہت شکریہ۔ جی بڑی مہربانی، ٹھیک ہے۔ تو میں ظہر عصر کا وقت اور مغرب عشاء کا وقت آپ یوں سمجھیے کہ ہمارے ہاں یہ وقت جو ہے وہ مشترک ہے۔ ہمارے ہاں سے مراد قرآن حکیم اور معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے جو قرآن کی وضاحت کی ہے، اس کے اعتبار سے مکتب جعفری والوں کے نزدیک ظہر عصر اور مغرب عشاء کا وقت جو ہے وہ مشترکہ ہے، اس طرح سے کہ جب ظہر کا وقت شروع ہو تو پہلی 4 رکعت کا وقت جو ہے وہ مخصوص ہے ظہر کے ساتھ، اور غروب آفتاب سے پہلے 4 رکعت کا وقت جو ہے وہ مخصوص ہے عصر کے ساتھ، اور اس کا درمیانی وقت جو ہے وہ مشترک ہے، یعنی آخر وقت تک آپ ظہر کو پڑھ سکتے ہیں۔ پہلے ظہر کو پڑھنا ہے، بعد میں عصر کو پڑھنا ہے، اور یہ اس طرح سے مشترکہ وقت ہے۔ آخری 4 وقت عصر کے ساتھ مخصوص ہے، اس سے پہلے آپ ظہر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح عشاء اور مغرب و عشاء ہے، پہلے 3 رکعت کا وقت جو ہے وہ مخصوص ہے مغرب کے ساتھ، آدھی رات ہونے سے پہلے 4 رکعت کا وقت جو ہے وہ مخصوص ہے عشاء کے ساتھ، اور اس کے درمیانی وقت جو ہے وہ مشترک ہے۔ اس میں کیا مطلب، یعنی پہلے مغرب کو پڑھا جائے اور بعد میں عشاء پڑھا جائے۔ گویا پریکٹیکلی طور پہ یوں ہوگا کہ آخری 4 رکعت کا جو وقت ہے عشاء کا، وہ جو مخصوص ہے عشاء کے ساتھ، اس سے پہلے تک آپ جو ہے وہ مغرب پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی ہمارے ہاں مغرب اتنی جلدی قضا نہیں ہوتی، آدھی رات تک مغرب کا وقت رہتا ہے، الا یہ کہ آخری 4 رکعت کا ٹائم جو ہے وہ مخصوص ہے عشاء کے ساتھ، اس سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے۔ قمر عباس صاحب نے کہا کہ نماز شب کے حوالے سے اللہ رب العزت ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور تمام مومنین و مومنات کو نماز شب پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد ہے، فتہجد بہی، اے میرے رسول نماز شب جو ہے اس کو پڑھا کرو، عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودہ، یقیناً اللہ رب العزت آپ کو مقام محمود عطا کرے گا۔ اگر کوئی بندوں میں سے بھی چاہتا ہے کہ صاحب شرف بنے اور مقام محمود پہ پہنچے، یعنی اس کو بھی ایسا مقام اس کی حدود تک پہنچے، جو ہے اس کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کو لوگ جو ہیں وہ اچھا سمجھیں اور اس کے حوالے سے لوگوں کے ذہن جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں، تو اسے چاہیے کہ نماز شب پڑھی جائے۔ نماز شب میں ایک یہ ہوتا ہے کہ جب دعا کی جائے تو 40 مرد، مومن، مومنہ، مردہ یا زندہ کے لیے دعا کی جا سکتی ہے۔ اس میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ کتنے مرد ہونے چاہیے، کتنی عورتیں ہونی چاہیے، کتنے مردہ ہونے چاہیے، کتنے زندہ ہونے چاہیے۔ صرف زندہ بھی ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے، صرف مردہ بھی ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے، اور 40 تک کا نام لے کے بلکہ بڑھا کے بھی اگر آپ دعا کرنا چاہیں تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ زین صاحب نے کال کی اور سوال ڈنمارک سے، سوال ان کا یہ تھا کہ میرے کچھ روزے جو ہے وہ مس ہو گئے تھے۔ ظاہر ہے ماہ مبارک میں بسا اوقات بعض لوگ مریض ہوتے ہیں، بعض لوگ مسافر ہوتے ہیں، سفر کی وجہ سے یا مرض کی وجہ سے روزے رہ جاتے ہیں۔ وہ روزے ان کے ذمے ہوتے ہیں اگر وہ تندرست ہو جاتے ہیں، وہ روزے ان کے ذمے ہوتے ہیں اگر وہ گھر پہ آ جاتے ہیں، اور وہ روزے رکھنے جو ہیں وہ واجب ہوتے ہیں، اور وہ رکھنے ہیں اگلے رمضان سے پہلے تک، یعنی یہ واجب ہے۔ البتہ اگر کوئی رمضان بٹوین دونوں رمضانوں کے جو ہے وہ نہیں رکھ سکا ہے
تو اس کو پھر اگلے رمضان کے بعد رکھنے ہیں۔ اگر اس رمضان کے بھی کوئی مس ہو گئے ہیں تو ان کو بھی رکھنے ہیں، اور پچھلے رمضان جو ہیں اس کے بھی جو رہ گئے ہیں ان کو رکھنا ہے۔ رمضان میں قضا روزے نہیں رکھے جا سکتے۔ مجھے ایسے اشتباہ ہوا کہ شاید ان کا خیال یہ تھا کہ میں نے رمضان میں ان کو پورا کیا۔ رمضان میں وہ جو ہیں وہ نہیں رکھے جا سکتے، رمضان سے پہلے پہلے آپ رکھیں، اور بہتر یہ ہے کہ آپ اس کا فدیہ بھی دیں۔ اگر پورا سال میں آپ نے وہ روزے نہیں رکھے تو ان کا فدیہ دے دیں، اور اس کا فدیہ جو ہے وہ تقریباً 1 مد گندم ہے، یعنی تقریباً آپ یوں سمجھیے کہ 1 کھانا ہے، اور 1 کھانے کی قیمت لگا لیجئے، اس کے پیسے دے دیجئے، یا 1 مد یعنی مطلب 14 چٹانک، پہلے زمانے میں کہا جاتا تھا کلو سمجھ لیجئے، تھوڑا سا اضافی بھی اگر دے دیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ عموماً علماء یہ کہتے ہیں کہ 100 پاؤنڈ یہاں پہ رہتا ہوا بندہ اگر دے دیتا ہے اور پاکستان میں کسی مستحق کو، البتہ اسے یہی کہا جائے کہ وہ جو ہے وہ اس کو کھانے پینے میں صرف کرے تو زیادہ بہتر ہے۔ یہ آج کے کالر اس وقت تک جو ہمارے پاس موجود تھے تو اور ہم یہ گفتگو کر رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے میں اپنے بندوں کو اہل کرامت قرار دیا، بہت عظیم قرار دے دیا ہے بندوں کو، اتنا عظیم قرار دے دیا ہے کہ پیغمبر گرامی ارشاد فرماتے ہیں انفاسکم فیہ تسبیح، عام حالات میں تو تسبیح پڑھنا پڑتی ہے تب ثواب ملتا ہے نا، تسبیح جناب سیدہ زہرا، انشاءاللہ اس کی بھی وضاحت جو ہے وہ کسی موقع پہ کریں گے کہ یہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی تسبیح کیوں کہا جاتا ہے۔ یہ تسبیح جناب سیدہ جو نماز کے بعد عموماً پڑھی جاتی ہے، 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ، اس تسبیح کا نام تسبیح جناب سیدہ زہرا ہے۔ اس کا ثواب اسی صورت میں ملتا ہے کہ جب بندہ اس تسبیح کو پڑھتا ہے۔ ہاں البتہ ایک روایت معصوم کی یہ جو ہے وہ میری نظروں سے گزری، میں نے دیکھی، معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ اگر خاک شفا کی تسبیح رکھتا ہے، یعنی تسبیح رکھنے کا رواج ہے، اور وہ خاک شفا کی تسبیح رکھتا ہے، وہ خاک شفا کی تسبیح اگر اس کے پاس ہے، وہ تسبیح نہ بھی کرے تو وہ تسبیح کرنے والوں میں شمار ہوگا۔ اور یہ مہینہ اتنا عظیم ہے کہ اس میں کچھ نہ کرے، سانس لیتا رہے تو اس کا سانس لینا بھی اللہ تسبیح قرار دیتا ہے، اور وہ سانس بھی اللہ کے حضور تسبیح قرار پاتے ہیں۔ حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔